ہم تو رکھتے ہیں مسلمانوں کا دین. خلیفۃ المسیح رابع کے مسجد اقصیٰ کے خطبے یاد ہیں. وہ جب صاحب جلال میں آتے تھے تو یوں لگتا تھا جیسے مسجد اقصیٰ لرز رہی ہے. وہ جس میں مشہور وہ جب ڈاکٹر مظفر احمد صاحب امریکہ میں شہید ہوئے تھے تو اس وقت حضور نے خطبہ دیا تھا بڑا جلالی کہ ہر شہادت کے پیچھے اور شہید ان کی جگہ لینے والے آتے رہیں گے اور تم کوئی جماعت احمدیہ کو نقصان نہیں پہنچا سکو گے. وہ سارا خطبہ سنا ہے. اس کے علاوہ بھی اے احمدی اس رمضان کو فیصلہ کن رمضان بنا دو. یہ خطبہ 1983 کا میں نے خود سنا مسجد اقصیٰ میں اور یوں لگتا تھا جیسے ہم بھی ہل رہے ہیں اور مسجد اقصیٰ ساری ہلے. صاحب کی طاقتور آواز اور جوش اور جذبہ اور جس طرح احمدیوں کو ساتھ حضور بہا کے لے جاتے تھے. بلا استثناء سارے خطۂ عالم پر ایک ہی تاریخ آپ کو دہرائی جاتی ہوئی نظر آئے گی اور وہ تاریخ یہ ہے کہ وہ مظلوم نہیں مٹے اور ظالم مٹا دیے گئے. جن کی گردنیں کاٹی جا رہی تھیں ان کی گردنوں کو برکت دی گئی. جن کے مال لوٹے جا رہے تھے ان کے اموال کو برکت دی گئی. جن کے نفوس کم کیے جا رہے تھے ان کے نفوس کو برکت دی گئی. جن کے گھر جلائے جا رہے تھے ان کے گھروں کو برکت دی گئی. جن کے بچے قتل کیے جا رہے تھے ان کے بچوں کو برکت دی گئی. کوئی ایک پہلو بھی ایسا نہیں جس پہلو کو اختیار کر کے دشمن نے ان کو گزن پہنچانے کی کوشش کی ہو اور اس پہلو سے اللہ تعالیٰ نے ان کو غیر معمولی برکت عطا فرمائی. یہ ہے غیر مبدل تاریخ جس کو خدا تعالیٰ پیش فرماتا ہے. فرماتا ہے پھر کیا نتیجہ نکالو گے اس کا؟ یہ لوگ کیوں نہیں مٹائے گئے؟ طاقتیں تو تمہارے پاس تھی, اکثریتیں تمہارے پاس تھی, حکومتیں تمہارے پاس تھی, دنیا کے ہتھیار تمہارے پاس تھے. آخر کیا وجہ ہے کیوں یہ مٹائے نہیں گئے؟ سوائے اس کے عقل نتیجہ نہیں نکالتی کہ یقیناً اللہ والے ہیں اور اللہ ان کے ساتھ تھا. فرمایا ذالک بأن اللہ مولا الذین آمنوا وأن الکافرین لا مولا لهم. فرمایا ایک نتیجہ نہیں دو نتیجے نکالتے ہیں ہم نے تو تاریخ کے ابواب کھول کے تمہارے سامنے دکھا دیے. سوائے اس کے کہ اللہ کے ولی ہوں یہ لوگ بچائے جا نہیں سکتے. بظاہر حالات ان کے بچنے کی صورت ہی کوئی نہیں سوائے اس کے کہ اللہ ان کا ولی ہو. فرمایا صرف یہی نہیں بلکہ ایک اور بھی نتیجہ تاریخ نکالتی ہے کہ تمہارا کوئی ولی نہیں ہے. جن کو تم اپنا ولی سمجھ رہے ہو ان کی ولایتیں توڑ دی جائیں گی, ان کے ہاتھ چل کر دیے جائیں گے اور کوئی خدا کے مقابلے پر تمہاری مدد کو نہیں آ سکے گا. کتنا عظیم الشان, کتنا ہیبت ناک نتیجہ ہے. تاریخ نے بار بار دنیا کے سامنے اسباق کی صورت میں دہرایا ہے, لیکن بے وقوف اور آنکھوں کے اندھے ان نتائج کو نہیں دیکھ سکتے. بس جماعت احمدیہ کے لیے خوشخبری ہے, ان کے لیے بھی خوشخبری ہے جن کی امنگیں پوری کی جائیں گی اور کہ جن کی التجاؤں کو اس رنگ میں قبول کیا جائے گا کہ اللہ ان کی پیش ہونے والی قربانیوں کو قبول فرما لے گا, ان کی پیش کی جانے والی جانوں کو قبول فرمائے گا, ان کے پیش کیے ہوئے گھروں کو قبول فرمائے گا, ان کے پیش کیے ہوئے عمر بھر کے اثاثوں کو قبول فرمائے گا. لہم البشریٰ, ان کے لیے بھی خوشخبری ہے. منہم من قد آن نحبہم, وہ ان لوگوں میں شامل ہو گئے جنہوں نے اپنی امنگوں کو پورا کر لیا. اور ان کے لیے بھی خوشخبری ہے جن کے لیے خدا کی غیرت جوش میں آئے گی اور دنیا کو اس بات کی استطاعت نہیں ہوگی کہ وہ ان کو مٹا دیں. ہر پہلو سے جس میں ان کو کمزور کرنے کی کوشش کی جائے گی وہ پہلے سے زیادہ بڑھ کر طاقتور ہو کر نکلیں گے. یعنی خدا اپنی پوری جلال کا اظہار ان کے لیے کرے گا. ان کے لیے بھی خوشخبری ہے. گھاٹے کا سودا تو نہ اس طرف ہے نہ اس طرف ہے. بس اس مقابلے کے لیے ہم تیار ہیں. ہم اس قوم میں سے نہیں ہیں, ان قوموں میں سے نہیں ہیں جو بزدل ہوتی ہیں اور جو مقابلے کے لیے کھڑی نہیں ہوتی. ہم ہر چیلنج کا جواب دیں گے اور خاموش نہیں بیٹھیں گے. لیکن ہمارے ہتھیار اور ہیں اور تمہارے ہتھیار اور ہیں. تمہاری طرز کلام اور ہے اور ہماری طرز کلام اور ہے. تمہاری لہن مختلف ہے, ہماری لہن مختلف ہے. تم اناد کے اور بغض کی آگ جلانے کے لیے نکلو گے, ہم محبت کے آنسوؤں سے اس آگ کو بجھائیں گے. تم دنیا کے تیر چلا کر ہماری چھاتیوں کو برماؤ گے اور ہم آسمان پر کی طرف دعائیں بھیج کر راتوں کو اٹھ کر گریہ اوزاری کے ساتھ دعاؤں کی تیر چلائیں گے.
یہ لڑائی ضرور لڑی جائے گی. بس اے احمدی اس رمضان کو فیصلہ کن رمضان بنا دو. اس الہی جہاد کے لیے تیار ہو جاؤ. مگر تمہارے لیے کوئی دنیا کا ہتھیار نہیں ہے. دنیا کے تیروں کا مقابلہ تم نے دعاؤں کے تیروں سے کرنا ہے. یہ لڑائی فیصلہ کن ہوگی، لیکن گلیوں اور بازاروں میں نہیں، صحنوں اور میدانوں میں نہیں، بلکہ عبادت گاہوں میں اس لڑائی کا فیصلہ ہونے والا ہے. راتوں کو اٹھ کر اپنے عبادت کے میدانوں کو گرم کرو اور اس زور سے پیکار کرو کہ آسمان پر عرش کے کنگرے بھی ہلنے لگے. بتا نصر اللہ کا شور بلند کر دو. خدا کے حضور گریہ وزاری کرتے ہوئے اپنے سینوں کے زخم پیش کرو، اپنے چاک گریبان اپنے رب کو دکھاؤ اور کہو کہ اے خدا، قوم کے ظلم سے تنگ آ کر میرے پیارے آج شور محشر تیرے کوچے میں مچایا ہم نے. بس اس زور کا شور مچاؤ اور اس قوت کے ساتھ بتا نصر اللہ کی آواز بلند کرو کہ آسمان سے ابواب رحمت کھلنے لگے اور ہر بات سے یہ آواز آئے، الا ان نصر اللہ قریب، الا ان نصر اللہ قریب، الا ان نصر اللہ قریب. سنو سنو کہ اللہ کی مدد قریب ہے. اے سننے والوں سنو کہ خدا کی مدد قریب ہے. اے مجھے پکارنے والوں سنو کہ خدا کی مدد قریب ہے اور وہ پہنچنے والی ہے. 26 تاریخ کو جمعرات تھی جب آرڈیننس جاری ہوا، یہ 84 والا آرڈیننس، تو 27 کو جمعہ تھا. اب دشمن کا ارادہ یہ تھا کہ حضرت صاحب جب خطبہ دیں گے تو ہم یہ کیا کر گرفتار کر لیں گے کہ آپ نے اپنے آپ کو اس طریقے سے احمدی پوز، مسلمان پوز کیا. تو ہم مسلمان پڑھتے ہیں، غیر مسلم تو نہیں پڑھتے. حضرت صاحب نے وہ کلاس سے مشورہ کیا اور طے یہ پایا کہ حضرت صاحب جمعہ پہ جائیں گے تو صحیح، لیکن جمعہ حضور نہیں پڑھائیں گے، کوئی اور پڑھائے. میں اس خطبے میں یعنی اس جمعے پہ موجود تھا. حضرت صاحب تشریف لائے. حضرت صاحب ممبر پہ چڑھے جیسے ہم سنتے تھے، یعنی پہلے بھی سنتے تھے. حضرت صاحب تشریف لاتے تھے تو اذان ہوتی تھی. حضرت صاحب اوپر اسٹیج پہ کھڑے رہتے تھے، اذان ہوتی تھی تو پھر خطبہ شروع ہوتا تھا. حضرت صاحب ممبر مسجد اقصی کے ممبر آپ نے شاید کہیں انہوں نے دیکھا ہو، اب بھی وہی پڑا ہوا ہے. وہ حضرت صاحب ممبر پہ تشریف لائے لیکن زبان بند، آنکھوں میں سرخی صاف نظر آ رہی تھی، اور حضرت صاحب نے ہاتھ ہلانا شروع کیا دائیں طرف سے، اس طرح ہاتھ ہلانا شروع کیا، دائیں سے بائیں اور پھر بائیں سے دائیں. ہم سمجھ گئے کہ حضور بولیں گے نہیں، سلام بھی نہیں کر سکتے تھے کیونکہ سلام کرنا بھی منع ہے. تو حضرت صاحب نے دائیں سے بائیں 2 کہ 3 دفعہ ہاتھ ہلایا. ساری مسجد آہوں سے، سسکیوں سے، رونے کی آوازوں سے گونج اٹھی. اس کے بعد حضرت صاحب 2-3 دفعہ اس طرح حضور نے دائیں سے بائیں آہستہ آہستہ ہاتھ ہلایا، پھر بیٹھ گئے، نیچے بیٹھ گئے. پھر دوسرے صاحب جن کے ذمہ تھا جمعہ پڑھانا، وہ جمعہ پڑھانے کے لیے آئے. مختصر سا جمعہ تھا. اس کے بعد انہوں نے نماز پڑھائی اور نماز کے بعد حضرت صاحب پھر ممبر پہ تشریف لائے. لیکن کوئی لفظ نہیں بولا. دشمن کے منصوبے کو ٹوٹلی ناکام کر دیا. وہ جو چاہ رہا تھا کہ یہ اسلام کریں، یہ جمعہ پڑھائیں، یہ اللہ اکبر کہیں، یہ اللہ رسول کی بات کریں، تشہد پڑھنا تو خود کلمہ کے اقرار کرنا، تو اس پر ہم گرفتار کر لیں گے حضور کو. اس کے بعد حضور پھر تشریف لائے اور دائیں بائیں سے پھر 2-3 دفعہ حضور نے ہاتھ ہلایا خاموشی کے ساتھ. اس وقت ہم تو بھی چھوٹے ہی تھے لیکن بڑے سمجھ گئے کہ اب یہ ملک حضور کے رہنے کے قابل نہیں ہے. اس میں یہ تھا کہ حضرت صاحب باہر آنے کے لیے تیار نہیں تھے. جب آرڈیننس آیا نا، یہ میرا خیال 24 اپریل کا ہے، حضرت صاحب نے ٹریول کیا 28 4 دن بعد، اور اس میں شاید جمعہ بھی تھا. تو اس میں مولوی بشیر صاحب، کیا نام ہے ان کا، نہیں یہ ابھی فوت ہوئے ہیں نیو یارک میں، پورا نام آ جائے گا، بہرحال بشیر. تو وہ انہوں نے خطبہ دیا تھا مسجد اقصی میں، حضرت صاحب نے نہیں دیا. حضرت صاحب کا تھا کہ میں جو بھی ہو اس پہ جماعت کے لیے قربانی دوں گا. اور یہ جتنے بھی جماعت کے بڑے لوگ تھے وہ سارے مشورہ یہ دے رہے تھے کہ آپ کو اس ملک میں نہیں ٹھہرنا چاہیے. ذرا بھی آپ بات کریں گے یا کوئی کام کریں گے تو یہ آپ کو اریسٹ کرنے کے لیے آ جائیں گے. تو اس لیے خلافت کا کام چلانے کے لیے اب یہ جگہ نہیں ہے. تو حضرت صاحب نہیں مانتے. بہرحال اللہ تعالیٰ نے کسی طرح دل کھولا. تو پھر آخری دن